ہمارے پاس جو ہے وہ وکٹم کی مدر آتی ہیں اور فادر دونوں ہی۔ تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں جو ہے نا میرے فائنینشلی حالات صحیح نہیں تھے، تو میں نے اپنی ماں سے بات کر کے تو کچھ مہینوں کے لیے جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ تو وہیں پہ ایک ہی گھر میں میرے بھائی بھی رہتے تھا شادی شدہ، جس کے 3 بچے اور وائف کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اسی گھر میں ہم لوگ رہتے تھے۔ 2 کمروں کا مکان تھا، میں خود بھی گئی اس گھر کو دیکھا میں نے۔ تو اس نے کہا کہ میرا جو بھائی ہے وہ میری بیٹی 10 سالہ بیٹی کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اور حالانکہ اس کے اپنے بھی 3 بچے ہیں اور بیوی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں نے تو اسی بات پہ ہم لوگ ہنستے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، اس کا ماموں ہے، اسے بہت پیار کرتا ہے۔ تو ماموں بھی کہتا تھا کہ چلو یہ میرے بچوں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ سوتا تھا اور اس کو بھی اپنے ساتھ ہی سلاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ڈیلی جو ہے نا فورس کرتا تھا کہ اس کو میرے ساتھ ہی جو ہے نا وہ سونے دے۔ تو میں بھی اجازت دے دیتی تھی اس وجہ سے، کیونکہ اس کے اپنے بچے بھی، کوئی 2 سال کا تھا، 4 سال کا، اس طریقے سے وہ بھی اس کے ساتھ ہی سوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ ڈیلی جو ہے نا وہ میری بچی کو اس کے جو ہے نا پرسنل پارٹس پہ ہاتھ لگاتا تھا اور اس کو چھیڑتا تھا۔ تو خیر مجھے بچی نے نہیں بتایا۔ جب ہم 2 ڈھائی مہینے کے بعد ہم تھوڑا سیٹ ہو گئے، میرے شوہر کا کاروبار تھوڑا سیٹ ہو گیا، ہم اپنے گھر میں گئے، تو مسلسل میری بیٹی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں کنٹینیو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی تھی۔ تو ڈاکٹر نے پھر مجھے بتایا کہ ان کے، آپ ماں ہیں، آپ ان سے پوچھیں ان کے ساتھ کوئی اور پرابلم ہے، اور آپ ان کو گائنی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ کہہ رہی میں نے جب دکھایا ڈاکٹر کو تو پھر میں نے اس سے بہت پوچھا، بیٹی مجھے نہیں بتا رہی تھی۔ تو پھر مجھے اس نے بتایا ایک دن کہ ماموں مجھے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے ہاتھ لگاتے تھے، چھیڑتے تھے، اور ماموں نے منع کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے مما کو اور اپنے پاپا کو نہیں بتائیں گی، ورنہ میں ان کو مار دوں گا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے میں نہیں کر رہی تھی۔ تو چونکہ یہ بہت ایک سیریس میٹر تھا اور 10 سال کی بچی تھی، تو ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی میں نے دیکھ لی، تو اس میں بھی جو بچی کا صحیح نہیں لکھا ہوا تھا ڈاکٹر نے۔ پھر میں نے FIR لانچ کی، اور اس کے جو ماموں تھا بچی کا، ایکیوزڈ تھا، اس کو اریسٹ کیا، پھر ان کا میڈیکل کروایا، چونکہ ڈاکٹر نے رپورٹ کوئی صحیح نہیں دی تھی کہ یہ بچی یوزڈ ہے اور بہت برے طریقے سے یہ جو انٹرنل ڈیمیج ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا تھا، اور پھر کارروائی کر کے اور میڈم یہ بتائیے، کیونکہ یہ عام طور پر جو نا یہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے کیسز جو وہ سننے کو ملتے ہیں، اور بچے جو ہے اپنے والدین کو نہیں بتاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے جو بھی ان کو یوز کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے، اور یہ اپنے والدین تک نہیں بتاتے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ نوجوان جنریشن جو ہے ان کو اپنی والدین کو اور والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسی کوارڈینیشن کرنی چاہیے تاکہ بچے اس طرح کے واقعات کو اپنے والدین کو بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، تاکہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو سکیں، اور اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے اس کا جو ہے جیسے ملزمان گرفتار ہوتے ہیں تو اس میں وارداتوں میں بھی کمی آ سکتی ہے اس طرح کے واقعات میں۔ آپ سمجھتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے کا ہمارا یہ علاقہ ہے، اور تھوڑا اویئرنیس کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ماں کو تو بہت کلوز ہونا چاہیے بچوں کے، اور لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں تھوڑا باپ کا تھوڑا بچوں سے زیادہ گیپ ہوتا ہے، تو شاید بہت دفعہ بچے اپنی شرم کی وجہ سے یا اپنے خوف کی وجہ سے کہ شاید میرے والد مجھے ہی نہ ماریں، قصور کسی اور کا ہے، یا مجھے ہی نہ ماریں، تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ بچے نہیں بتا پاتے۔ بچی کا ماموں تھا، وہ زیادتی کرتا تھا، یہ کوئی نشہ وغیرہ کرتا تھا یا اس سے قبل بھی اس کی کوئی اس طرح کی رپورٹس وغیرہ ہیں؟ پہلے تو نہیں ہے، جب اس کا سیارو کروایا گیا تو تب تو نہیں تھا، لیکن رہی نشے کی بات تو وہ کہہ رہا تھا میں چھالیاں وغیرہ تو کھاتا ہوں، اس سے آگے اس نے کچھ نہیں بتایا کہ سیکشن FIR میں کون سی سیکشن لگی ہیں اور اس کی سزا کیا بنی؟ سیکشن تو اس میں 376 لگی ہے، اور یہ تو بہت ایک طرح کی خطرناک سیکشن ہے۔ تقریباً وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کیس پہ کہ کیس کس نوعیت پہ پہنچے گا، اور ڈپینڈ کرتا ہے جو ججز پہ۔ اس کی سزائے موت بھی ہے، اس کی 14 سال بھی سزا ہے، اس کی 10 سال بھی سزا ہے، ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے میڈیکل رپورٹ پہ کہ میڈیکل رپورٹ کس طرح کی آئی ہے۔ میڈیکل رپورٹ نہیں آئی؟ جی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، چلان بھی میں نے جمع کروا دیا ہے۔ ابھی دیکھیں جب ہیئرنگز سٹارٹ ہوں گی تو پھر اس کے بعد یہ تو ججز فیصلہ کریں گے۔
اس طرح کی جو بچیاں ہیں خاص کر اسکول کالجز مدرسے وغیرہ میں بٹ عام طور پہ بھی یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے، تو ان کو کیا میسیج دیں گی آپ تاکہ یہ جو ہے اس طرح کے واقعات سے اپنے آپ کو یہ بچا سکیں؟ بچیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں بچیوں کو یہی میسیج ہے کہ سب سے پہلے اپنے جو ہے نا وہ اپنے آپ پہ پہلے کنٹرول رکھیں، اپنی لمٹس، ہر رشتے میں ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو کراس نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کا خوف نہ کھائیں، اسی خوف میں کئی دفعہ ہم لوگ اپنا بہت نقصان کر جاتے ہیں، ایک شرم و حیا میں، لحاظ میں۔ تو کسی بھی کم سے کم اپنی والدین کو ضرور بتائیں، اپنے والدین کے ساتھ اس طریقے کا کوآرڈینیشن رکھیں تاکہ آپ کا نقصان نہ کوئی بھی زیادہ اس سے زیادہ نقصان نہ ہو پائے، کیونکہ اگر پہلے تھوڑا ہوتا ہے پھر اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ پہ کئی دفعہ، لازمی نہیں کہ ایک مرد ہی خراب ہوتا ہے، بہت دفعہ لڑکیاں بھی اس چیز کا مس یوز کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں، اپنی زندگی کا خیال رکھیں۔ آپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں، اور عزت ایسی چیز ہے ایک دفعہ چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی۔ تو اس لیے جو ہے، اور اگر بہت زیادہ کوئی زیادتی ہے تو کم سے کم اپنے آپ میں اتنی ہمت رکھیں کہ آپ فوراً سے جو ہے، اگر آپ بالکل پاک صاف ہیں، آپ کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، تو آپ ضرور بتائیں، اس کو ضرور رجسٹرڈ کریں۔ میڈم دیکھنے میں آتا ہے نا بہت سے لوگ ہیں جو خوف کے مارے نہیں کرتے، بدنامی کے ڈر سے نہیں کرتے، تو کیا پولیس میں رپورٹ کرنے کے بعد کوئی بدنامی کا باعث بنتا ہے، یا سامنے والے کو ایک سبق آموز جو ہے مل جاتا ہے کہ یہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ بھی اس سے احتیاط برتتا ہے؟ ہاں، بہت زیادہ، یہ تو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا وہ ہے، ایک مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ بدنامی سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کی بیٹی کو، آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ افیکٹ ہوئی ہے، کل دوسروں کی بیٹی ہوگی، اس سے اس کا اور کانفیڈنس بڑھتا ہے کہ فلاں بندے نے میرا کچھ نہیں کر لیا تو آگے والا دوسرا کیا کر لے گا۔ تو اس چیز کو جو ہے نا خدا را اپنی بچیوں کی بھی عزت کا جو ہے نا وہ کریں، اور دوسروں کی بچیوں کا بھی۔ تو اس چیز کو نہیں کہ ہماری بدنامی ہو جائے گی، یہ وہ جو جرمدار ہے اس کو اس کی منزل تک ضرور پہنچائیں۔